سورہ فاتر پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے ذہن میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے اس کا ہر برا عمل اس کے لیے خوشنما ہو گیا ہے، اور اس کو اپنی برائیاں بھی بہت زیادہ اچھی لگنے لگ گئی ہیں، اور وہ برائی کر کے خوش ہوتا ہے، تو آگے اس کا جواب معذوف ہے کہ کیا اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے، یعنی وہ انتہائی گمراہ ہے، اور یا کیا وہ شخص اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کا ذہن بالکل سیدھے راستے پر ہے اور وہ نیکی اور بدی میں تمیز بھی کرتا ہے، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جس کے دل میں ہدایت کی طرف انابت ہو، رجوع ہو، تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس میں انابت، رجوع اور تڑپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر انابت ہو، رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف ذہن کو متوجہ کرے گا، اللہ ہدایت دے گا۔ فلا تذہب نفسک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، جو انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے برے انجام کی وجہ سے آپ ان پہ پریشان نہ ہوں۔ آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ بھئی اب یہ جہنم میں جائیں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ فرمایا آپ نے اپنا کام کر دیا تبلیغ والا، اب اگر یہ ہلاک بھی ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ ان پہ ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنی اس پیاری جان کو گھائل کر دیں، ختم کر دیں اس بات پہ افسوس کرتے ہوئے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور میں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سب کو جان رہے ہیں، اس کے مطابق ان کو بدلہ دیں گے۔ اس لیے کہ جب مور جباریت لگ جائے تو پھر کسی کے ایمان لانے کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ جن کو آپ اللہ کا پیغام سنائیں نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ بھی پردہ ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کانوں پہ مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، یعنی جو حاصل ہونے کے یا ایمان کی طرف لانے کے جو ذرائع ہیں وہ سب سیل ہو چکے ہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے۔ جب کسی کو اپنی برائی محسوس نہ ہو تو یہ آخری درجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب مجھے کوئی ایسی نشانی بتا دیں کہ جس سے مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، میرے اندر ایمان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نشانی بتائی تھی، فرمایا کہ جب آپ کو آپ کی نیکی خوش کرے اور برائی پریشان کرے تو فانت مومن، اگر نیکی کی ہے تو اس میں خوشی محسوس ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، برائی ہو ہی نہ، اگر خدا نخواستہ ہو بھی جائے تو انتہائی ندامت ہو، یہ ایمان ہے۔ لیکن جب برائی نہیں تو سمجھ لو ایمان کی حالت سے ہی باہر ہے وہ۔ فرمایا نا، افمن زینا، کیا وہ شخص
کہ زینا مزین کر دی گئی ہو لہو اس کے لیے سوء عملی ہی اس کا برا عمل، افمن کیا وہ شخص زینا مزین کر دیا گیا ہو، خوشنما بنا دیا گیا ہو، لہو اس کے لیے سوء عملی ہی اس کا برا عمل، فرآؤ پس وہ دیکھنا شروع ہو گیا ہو، حسنا پس وہ اس کو دیکھ رہا ہو، حسنا اچھا، فرآ پس وہ دیکھ رہا ہو اس برے عمل کو بھی، حسنا اچھا، یعنی وہ اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے، تو آگے محذوف ہے کہ کیا اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں، کوئی بھی۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یضل گمراہ کرتے ہیں من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذہب پس نہ نکل جائے نفسوں کا آپ کی جان علیہم ان پر حسرات افسوس کرتے ہوئے، کہ آپ کی جان ختم نہ ہو جائے، یعنی گل نہ جائے ان پر افسوس کرتے ہوئے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، ان کے برے انجام پہ آپ افسوس نہ کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بما اس کو یصنعون جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، توحید اور اسی طرح قیامت پر دلیل بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا کر اسی ہوا کے ذریعے ہانک کر ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو بالکل خشکی کی وجہ سے بنجر ہو چکی ہوتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، سبزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بادل سے بارش برساتے ہیں، بارش برسا کے اللہ تعالیٰ اس زمین کو آباد کر دیتے ہیں، جو کچھ دن پہلے بالکل ویران اور خشک ہوئی پڑی تھی، کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں پھول پھل اور اسی طرح نباتات اور کھیتی اور دیگر جتنی بھی زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں وہ خوب اگ جاتی ہیں، اور وہ زمین بڑی مزین اور خوبصورت ہو جاتی ہے، وہ کہ اپنے وہ مردہ ہونے کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جو ذات یہ سارے کام کرنے والی ہے وہی عبادت کی بھی مستحق ہے، اسی کی عبادت کی، اور ساتھ ہی آخر میں قیامت پہ دلیل بیان کرتی، کذالک النشور، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارا اٹھ جانا ہے قیامت میں، جس طرح اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کے آباد کر دیتا ہے، اور اس میں کھیت اور طرح طرح کے سبزہ اور نباتات لہرانے لگتے ہیں، تو فرمایا تم بھی جب مر جاؤ گے اس زمین میں تمہیں دفن کیا جائے گا، تو قیامت والے دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین سے نکالے گا، جو بنجر زمین کو آباد کر کے اس سے سب کچھ اگا سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی زمین سے دوبارہ نکال سکتا ہے، اس میں کون سا مشکل۔ فرمایا واللہ الذی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجی، ریاح ہوائیں، فتصیر پس وہ اٹھا لیتی ہیں ہوائیں، سحاباً بادل، فسقناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان بادلوں کو ہانکتے ہیں، الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی بنجر زمین کی طرف، خشک زمین کی طرف، فاحیینا پس ہم زندہ کر دیتے ہیں بھی اس بادل کے ساتھ، یعنی بارش کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد، کذالک النشور اسی طرح ہے تمہارا اٹھایا جانا، نشور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائیں گے اور میدان محشر میں جمع کریں گے، فرمایا کہ اسی طرح قیامت میں تمہارا اٹھایا جانا بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی، دنیا کے جس کونے میں جاتے تھے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، لیکن ان میں ایک یعنی عامر ابن لحی آیا اور وہ بت پرستی لے آیا، اور پھر ان کے اندر بت پرستی عام ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے وہ بھی اسی شرک میں مبتلا تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری عزت شرک کی وجہ سے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہماری یہ ساری عزت وغیرہ ختم ہو جائے گی اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو عزت چاہتا ہے نا ہمیشہ والی عزت، وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ پہلے بھی جو ان کو عزت ملی ہوئی ہے یہ اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے، باقی ان کی کوئی جو ہے نا وہ ویلیو نہ ہوتی دنیا میں اگر یہ اللہ کے گھر کے قریب نہ ہوتا۔ تو اگر ان کو پائیدار عزت چاہیے تو اب بھی ایمان لے آئیں اللہ پر، تو پائیدار عزت مل جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو ایمان نہیں لائے ان کی عزت معاملہ سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، اور جو ایمان لائے اب ان کی عزت قیامت تک ہمیشہ کے لیے ہے۔ من کانا، جو شخص یرید چاہتا ہے العزت عزت، فللہ العزت جمیعا، پس اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری، یعنی عزت ذلت یہ ساری اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی بڑی عزت دی تھی، بڑا کچھ دیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ذلت میں بدلا، کچھ بھی نہیں رہا ان کے اللہ وہ جو ایمان لے آئے تو پھر سب کچھ انہیں کا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، اور عمل صالح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے ہیں اپنی طرف۔ تو یہاں پر جو کلمات طیبہ ہیں اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اس سے مراد قرآن و مجید کی تلاوت ہے، اسی طرح اس سے مراد علم اور نصیحت کے کلمات ہیں، اور اسی طرح اس سے مراد ہر اچھی بات، ہر اچھا نظریہ، دعوت حسنہ، مواعظ حسنہ اور کلمہ طیبہ، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ یعنی کلمات طیبہ ہیں، پاکیزہ کلمے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی اچھا واعظ کرتا ہے، کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو عمل صالح ہے اس کو بھی اللہ بلند کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے وہ نیک عمل بندے کا پیش ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کو قبول کر کے اور بلند کر دیتے ہیں۔ مومن کی ہر چیز اللہ کے ہاں قبول ہے، ہر عمل جو اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اور وہ عمل دین ہو، دین کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار ہے، چاہے وہ دیگر کوئی بھی عمل ہے۔ الیہ، اسی کی طرف، یصعد، چڑھتے ہیں، الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب شدید، بہت سخت، ومکر اولئک ہوا یبور، اور ان لوگوں کا، یعنی جو مکر کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو مکر اور چال ہے وہی جو ہے وہ ناکام ہے، الٹ پڑنے والی ہے۔ وہ مکر اور چال، اولئک، ان کی، ہوا یبور، وہ ناکام ہے، ٹوٹے میں ہے۔ مطلب ہے کہ یہ جو مشرکین جتنی بھی چالیں کریں گے یا جتنے بھی منصوبے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب منصوبوں کو ناکام کر دیں گے، اور سارے کے سارے منصوبے ان کے ایسے ناکام ہوں گے کہ ان پہ پھر یہ پچھتائیں گے۔ ان میں سے ایک بڑا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، کہ دار الندوہ ان کا ایک پارلیمنٹ تھی، میٹنگ کی جگہ تھی، وہاں بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے، اور انہوں نے میٹنگ شروع کی کہ بھائی یہ ان کا کام تو دن بدن بڑھ رہا ہے، کیا کریں، یہ تو چھا جائیں گے۔ اور شیطان بھی اس پر ایک شیخ نجدی کی شکل میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یار میں نے سنا تم بڑی اچھی میٹنگ کر رہے ہو، تو میں چلو کوئی اچھا مشورہ دوں گا، تجربہ کار آدمی۔ اور اس میں پھر ابو جہل بولا کہ اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، کوئی اور بولے کہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کیا جائے، کوئی بولے قید کیا جائے۔ تو لیکن وہ جو شہید کرنے والی بات تھی اس کی شیطان نے بھی تائید کی، اور اس پہ اتفاق ہوا، اور شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے گزار کر مدینے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کسی کی کون سی چال نہیں، وہ ساری جو انہوں نے منصوبہ اور چال بنائی تھی ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر میں
بہت بڑا منصوبہ لے کر آئے تھے لیکن اللہ نے ناکام کر دیا، کچھ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ مکر اولئک و یبور، کہ ان کا جو مکر ہے، فریب ہے اور چالیں ہیں وہ ناکام ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ناکام کی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت اور اپنی قدرت کاملہ پر ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے پیدا کرنے کا ایک مطلب کہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا مٹی سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، ثم من نطفۃ، اور پھر آگے جو ہے وہ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی تخلیق کو چلا دیا ایک نطفہ پانی کے قطرے سے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، میاں بیوی جوڑا جوڑا بنایا، اس سے انسان کی نسل جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو گئی۔ اور پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مادہ اس کے پیٹ میں کوئی حمل قرار پاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ یعنی اس کی مدت مکمل ہونے پہ وہ حمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے وضع حمل ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا مرحلہ جتنا بھی ہے، یعنی پیٹ میں حمل شروع ہونے سے وضع حمل تک، یہ سارے کے سارا اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب معلومات میں ہے یہ۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کسی شخص کو عمر دی جاتی ہے، لمبی عمر دی جاتی ہے، یا کسی کو کم عمر دی جاتی ہے، کسی کی عمر کو گھٹایا جاتا ہے، فرمایا یہ سارے کا سارا ایک لوح محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی ایک اللہ کے علم میں تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے سب کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ سارے کام انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر کسی کو عمر دینا، کسی کی عمر کو ختم کر دینا، یہ یعنی کسی کو زیادہ عمر دینا، کسی کو کم عمر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ پر بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، پانی کے قطرے سے، یعنی انسان کے پانی کے قطرے سے، ثم پھر جعلکم، تمہیں بنایا، ازواجن، جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی حمل کو کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہیں وضع حمل کرتی، یعنی نہیں وہ اس کو جنتی، الا بعلمہ، مگر وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کہ فرمایا جو حمل بھی کوئی مادہ اٹھاتی ہے یا اسے جنتی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ ہی کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، الا مگر فی کتاب، وہ کتاب میں یعنی لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے، جس کی عمر جتنی ہے وہ لکھی ہوئی، کم ہے یا زیادہ ہے۔ بعض جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں، بعض چند سالوں بعد فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوانی میں، بعض وہ بڑھاپے تک چلے جاتے ہیں۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت ہی آسان ہے۔ وما یستوی البحران، یہ اپنے قدرت کاملہ اور وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یستوی البحران، یہ دو سمندر برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا ہے، فرحت بخش ہے، خوشگوار ہے اس کا پینا۔ وھذا ملح اجاج، اور فرمایا یہ جو ہے وہ کھارا ہے، سخت کڑوا ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دو طرح کے پانی پیدا کیے نا، عام جو دریا ہیں، چشمے ہیں، جھیلیں وغیرہ ہیں، ان کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور جو سمندر ہے اس کا پانی کھارا ہوتا ہے، انسان پی بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب مثلا ذائقے میں یہ جو دونوں مختلف ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ دو دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ادھر والا کھارا ہے، ادھر والا میٹھا ہے، اور یہ آپ زمین کے نیچے آپ یہ جو پانی ہے اس پہ اندازہ کر لیں کہ اوپر جو پانی ہے وہ کھارا ہے، سخت ہے، اور جتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ پانی کیا ہے، میٹھا ہے۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ایسا پردہ لگا دیا ہے کہ وہ مکس نہیں ہوتا، کھارا اوپر ہے، میٹھا نیچے نیچے جا رہا ہے۔ اب پینے میں تو وہ پانی مختلف ہے، دریاؤں کا، سمندروں کا، ہر ایک، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ دونوں برابر ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو مچھلیاں پیدا کی ہیں، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ جھیلیں ہیں، دریا ہے،
ان کا ذائقہ سب کا برابر ہے، بلکہ سمندر والی زیادہ ذائقے دار ہوتی ہے، جس کا پانی زیادہ کھارا ہے وہ زیادہ مزیدار ہے۔ وہ سمندر کی مچھلی ہے، اس کا ذائقہ بھی کھارا کڑوا نہیں ہے، حالانکہ وہ کھارے اور کڑوے پانی میں ہے، اور دریاؤں اور جھیلوں اور ندی نالوں اور چشموں کے پانی میں، اور جو دیگر لوگ پانی جمع کر کے اس میں مچھلیاں پالتے ہیں، ان سب کا ذائقہ کیا جی ایک ہے۔ نمبر 2 وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، دوسرا یہ ہے کہ چاہے دریاؤں سے سمندروں سے فرمایا کہ تم موتی نکالتے ہو، جواہر نکالتے ہو، زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، ہاں وہ دونوں سے برابر نکلتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ سمندر جو ہے وہ چاہے میٹھا ہے کھارا ہے، اس کے اندر کشتیاں چلتی ہیں سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے، بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں آج کل تو، بڑے بڑے بحری بیڑے جس کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ہے وہ چھوٹے جہاز اور ہزاروں گاڑیاں اور سب چیزیں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ تجارت کا 80% حصہ ہی اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سمندر پہ ہم نے بڑے بڑے بحری جہاز اور یہ کشتیاں چلا دی، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے مراد یہی تجارت حلال مال، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، فرمانبرداری کرے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ ایک ہے زبان سے شکر کرنا، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک ہے اپنے عمل سے بتانا کہ میں کتنا شکر گزار ہوں کہ رب ذوالجلال نے نعمتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں کا اپنے عمل سے شکر ادا کریں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادت کر کے راتوں کو عبادت میں کھڑے ہو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے محبوب آپ تو بخشا ہیں، اللہ نے تو آپ کی بخشش کا اعلان کیا، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی عبادت آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھ پہ اتنی نعمتیں کی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو وہ عبادت کس کے لیے تھی بھائی؟ شکر گزاری کے لیے۔ تو شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان رب ذوالجلال کی خالص عبادت کرے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر دونوں سمندر، ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فرات، فرات بخش ہے، سائغ، خوشگوار ہے، شراب، اس کا پینا، یعنی اس کا پینا بڑا ہی خوشگوار ہے، مزے لے کے انسان پیتا ہے۔ وہذا، اور یہ ملح، کھارا ہے، یعنی نمکین ہے، اجاج، سخت کڑوا ہے، ومن کل، اور ہر ایک سے، تاکلون، تم کھاتے ہو، لحمن طریا، تازہ گوشت، ہر ایک سے، چاہے وہ کھارا پانی ہے چاہے میٹھا پانی ہے، اس سے بہترین تازہ گوشت نکال کے تم کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً، زیور، تَلْبَسُونَهَا، جس کو تم پہنتے ہو، اس سے مراد وہ موتی ہیں اور اس سے ہیرے اور جواہرات ہیں جو سمندروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، فِيهِ، اس میں، مواخرہ، یعنی اس سمندر کے سینے کو چیر کے چلتی ہیں، مواخرہ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، فِيهِ، اس میں، مواخرہ، کہ وہ چیرتی ہیں اس کو، یعنی سمندر کا سینہ چیر کے اس پہ چلتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔